عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں انتہائی نرم مزاجی، انتہائی سادہ طبیعت کے مالک، حلیم بردبار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی طبیعت کی بنیاد پر کبھی بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر کوئی بھی قسم کا کوئی فتنہ ہو۔ اپنی نرم طبیعت کی بنیاد پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کبھی یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی کے شہر میں کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ اٹھے یا کوئی سازش چلے یا اللہ کے نبی کے شہر میں کوئی فساد ہو یا اللہ کے نبی کے شہر میں کوئی قتل و قتال ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کبھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کی اسی نرم مزاجی کی وجہ سے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے اب مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں کو، مدینہ کے اندر رہنے والے یہودیوں کو، عبداللہ ابن سبا کے چیلوں کو یہ موقع مل گیا کہ اب ہمیں موقع ہے کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، اب ہمیں موقع ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچائے۔ اب مدینہ کے اندر فتنہ کرنے کا، منصوبہ بندی کرنے کا، سازش رچنے کا عبداللہ ابن سبا اور اس کے چیلوں کو موقع مل گیا۔ چنانچہ تاریخ کے حوالے سے عبداللہ ابن سبا نے مدینہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف اس نے بغاوت شروع کی۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس نے سب میں پہلے لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانی پیدا کرنا شروع کی اور یہ افواہ اٹھائی اور یہ بدظنی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی اپنے دور خلافت میں صرف اپنے رشتہ داروں کو عہدہ دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا اور اس کے چیلوں نے یہ بدظنی پھیلائی، یہ بدگمانی پھیلائی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کو عہدہ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، صرف اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں۔ یہ پہلی بدظنی پھیلائی ہے۔ اور دوسری نعوذ باللہ یہ بدظنی پھیلائی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت کے مستحق نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی سازش تھی۔ عبداللہ ابن سبا اور اس کے چیلے وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کو اتنا ستایا جائے، عثمان غنی کو اتنی تکلیفیں دی جائیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اتنا ستایا جائے کہ وہ مجبور ہو کر اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائے، اپنی خلافت عثمانی چھوڑ دیں۔ لیکن میرے عزیزو ایسا ہوا نہیں، ایسا ہوا نہیں۔ دشمنوں کو موقع ہاتھ نہیں آیا۔ وہ روزانہ آئے دن اپنی منصوبہ بندی اور اپنی فتنہ پردازیوں میں اور اپنے روزانہ کے نئے نئے فتنے بننے میں مصروف رہے۔ لیکن وہ جو چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بدنام کیا جائے، ان کو سازشوں کے تحت بدنام کیا جائے اور ان سے ان کی خلافت کو کھینچا جائے، ان کی خلافت کو چھینا جائے، یہ موقع ہاتھ نہیں آیا۔ کیوں؟ اس وقت کے جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن عوف اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، ان کے نیک مفید مشوروں سے، ان کے نیک مفید مشوروں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ابتدائی 6 سال کے اندر کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں سادگی تھی، نرم مزاجی تھی۔ ان کی سادگی کا انداز دیکھیے، ان کی نرم مزاجی کا انداز دیکھیے کہ جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عثمان، آج اسلام کے لیے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو فوراً حضرت عثمان غنی آگے بڑھ جاتے۔ چنانچہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، مسجد نبوی مکمل ہو گئی، لیکن چونکہ مسلمانوں کی آبادی بڑھنے لگی،
مسلمانوں کی کثرت ہونے لگی تو ایک حصہ مسجد نبوی میں وہ تھا کہ جہاں مسلمانوں کو تنگی ہونے لگی نمازوں کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ چاہا کہ اب مسجد نبوی کو توسیع کیا جائے، مسجد نبوی کو بڑھایا جائے۔ چنانچہ اس نازک ترین موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تنہا کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، مسجد نبوی کو بڑا کرنے کے لیے، مسجد نبوی کو توسیع کرنے کے لیے میں اپنی ذات سے 25,000 درہم کے ذریعے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زمین خریدی اور وہ زمین کا ٹکڑا مسجد نبوی میں شامل فرما دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دین کے لیے خدمت ہے، اور ان کی اتنی کثیر، اتنی بڑی تعداد میں سخاوت ہے، اور ایسا پیسے کو لٹایا ہے، ایسا پیسے کو بہایا ہے کہ جس کی نظیر، جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو یہ مسجد نبوی کی بھی ان کے ساتھ خدمت تھی اور ان کی نرم مزاجی تھی، جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو، جو غریب لوگ تھے، جو غریب صحابہ تھے، ان کا تو اتنی مالی امداد کی، ان کو اتنا فائدہ پہنچایا، اتنا فائدہ پہنچایا کہ بیان سے باہر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 6 سال بڑے سکون کے ساتھ گزر گئے، اطمینان کے ساتھ گزر گئے، اور خود عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں 6 سالوں کے بعد جب دشمنان اسلام نے یہ دیکھا، دشمن طاقتوں نے، یہودیوں نے، عبداللہ ابن سبا نے یہ دیکھا کہ اب ان لوگوں نے پوری منصوبہ بندی تیار کر لی، جمعہ کا دن ہے، منبر رسول ہے، مسجد نبوی میں حضرت عثمان غنی منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ اسی دوران، اسی اثنا میں دشمنان صحابہ عبداللہ ابن سبا کا ایک چیلا اٹھتا ہے اور اٹھ کر کہتا ہے کہ اے عثمان غنی، تم منبر سے اتر جاؤ، تم منبر پر بیان کرنے کے لائق نہیں۔ استغفر اللہ۔ جب یہ ایک طرف ایک دشمن اٹھا، اسی دوران دوسرا دشمن اٹھا، اسی دوران تیسرا اٹھا، پوری مسجد نبوی کے اندر عبداللہ ابن سبا، منافقوں کا ٹولہ، منافقوں کے چیلوں نے مسجد نبوی میں شرارت اور شور شرابہ ہو گیا اور ایک بڑا ہنگامہ مچ گیا۔ اسی پر بس نہیں، اتنا ہنگامہ ہوا، اتنا ہنگامہ ہوا کہ انہی دشمنان صحابہ میں سے، عبداللہ ابن سبا کے چیلوں میں سے ایک منافق آگے بڑھ کر نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کر ممبر سے انہیں کھینچ دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے چاہنے والے مخلصین میں سے کسی نے انہیں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر انہیں اپنے مکان پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ بس یہ وہ سازش کا آغاز ہے، یہ وہ ان کی منصوبہ بندی اور ان کی دلیری کا آغاز تھا کہ جہاں سے منافقین نے، عبداللہ ابن سبا کے چیلوں نے منبر رسول پر مسجد نبوی میں نبی کے داماد کے ساتھ، خلیفہ ثالث امیر المؤمنین کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر محصور رہ گئے۔ یہاں پر سمجھنے کے لیے دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب عبداللہ ابن سبا اور اس کے چیلوں نے، منافقوں نے مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں جب یہ لوگ فتنہ کر رہے تھے، شور شرابہ کر رہے تھے، فتنہ برپا کر رہے تھے، اس وقت مدینہ کے اندر صحابہ کی تعداد زیادہ موجود نہیں تھی۔ وہ موسم تھا، وہ حج کا موسم تھا، حج کا زمانہ تھا، پورے کے پورے تمام صحابہ کرام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر تاریخ کے حوالے سے بمشکل مدینہ میں اس وقت 17 یا 21 صحابہ کرام موجود تھے، اور یہ عبداللہ ابن سبا اور ان منافقین کی ٹولیاں بعض روایتوں کے مطابق 1500، 1000، 2000 سے زیادہ ان کی تعداد تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب ان منافقین کا اور ان شیطان کے چیلوں کا، عبداللہ ابن سبا جیسے منافق کے چیلوں کی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اپنی تعداد کے بھرم پہ انہوں نے یہ مدینہ کے اندر کوہرام مچایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بالآخر حج سے صحابہ کرام واپس آ گئے۔ آنے کے بعد سب میں پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے خلیفہ، اے عثمان غنی، آپ ہمیں حکم دیں
آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ مدینہ کے اندر یہ جتنے منافقین ہیں، یہ جتنے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، 1000 یا 2000 کی تعداد ہے، اے امیر المؤمنین آپ کا اشارہ مل جائے تو ہم ان سے لڑ کر، ان سے جہاد کر کے ان کی بوٹی بوٹی نوچ لیں گے۔ یہ جملہ حضرت علی نے کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کس بنیاد پر جب دشمنان اسلام مدینہ میں مسجد نبوی میں اتنا شور مچا رہے ہیں، انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا، اتنا ہنگامہ برپا کیا، اے امیر المؤمنین آپ ان سے لڑنے کی، جہاد کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اب اس موقع پر کہا کہ میں اس لیے اجازت نہیں دیتا، میں فتنے کی اجازت اس لیے نہیں دیتا، میں اختلاف کی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی نے اپنی زبان مبارک سے کہا، ان اللہ یقمصک قمیصا فلا تخلعہ علیک، کہ اے عثمان ایک زمانہ، ایک وقت آئے گا، اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا، اللہ تمہیں خلافت پر بٹھائے گا، اے عثمان تم اپنی خلافت سے کبھی دستبردار مت ہونا، یعنی دشمنوں کے لیے، منافقوں کے لیے، یہودیوں کے لیے تم اپنی خلافت کو کبھی مت چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے نہ تو قتل و قتال کی اجازت دی، نہ اپنے عہدے کو چھوڑا، نہ اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر حضرت عثمان غنی سے یہ بھی فرمایا کہ اے عثمان ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ منافقین اور یہودی میرے شہر میں فتنہ و فساد کریں گے، لیکن اے عثمان یاد رہے کہ میرے شہر میں اور مدینہ کے اندر کسی کا خون بہنا نہ پائے۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو نصیحتوں کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی نے جہاد کی، ان منافقوں سے لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ بلاخر وہ وقت بھی آیا کہ جب دشمنان اسلام نے، منافقین نے، یہودیوں نے، عبداللہ بن سبا کے چیلوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور اتنا ستایا کہ نہ انہیں کوئی چیز کھانے کے لیے دی جاتی تھی، نہ ان کے گھر پہ راشن پہنچنے دیا جاتا تھا، نہ ان کے گھر پہ پانی پہنچنے دیا جاتا تھا۔ تاریخ کے حوالے سے روایتوں میں موجود ہے، جس نے بھی تاریخ پڑھی سنی ہوگی، اور بالاتفاق تاریخ ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 دن نہیں بلکہ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھوکے پیاسے رہے، 40 دن تک پیاس کی شدت برداشت کی، اور پوچھا گیا کہ پیاس کیسے بجھائی، پیاس کی شدت کیسے بجھائی؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ جب بھی مجھے پیاس ستاتی، جب بھی مجھے پیاس لگتی، جب بھی مجھے پیاس کی شدت ہوتی، میں اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھنے میں لگ جاتا۔ اسی اثنا میں 40 دن پانی بند رہا، روزانہ ایک قرآن مجید حضرت عثمان غنی نے ختم کیا، اور 40 دن میں 40 قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مکمل کی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اللہ سے محبت تھی، اللہ کے کلام سے محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اللہ نے اسی کلام مجید کے ذریعے ان کی پیاس بجھائی۔ بلاخر وہ وقت آ گیا، عین ان کی شہادت سے 1 رات پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پانی کا پیالہ پیش کیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے میں نے وہ پانی کا پیالہ پی لیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں آج تک کبھی پیاسا تھا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خوشخبری یہ دی، دوسری بشارت یہ دی کہ عثمان کس بات کا انتظار کر رہے ہو، آ جاؤ آج کا افطار تم ہمارے ساتھ کر لینا۔ تو جب یہ خواب دیکھا تو اگلے دن صبح کو اپنی بیوی نائلہ سے کہا کہ اب مجھے بہترین لباس پہنا دو، اور میں اپنے لیے ایک شلوار اور ایک پائجامہ بھی لا دو تاکہ میں اس کو پہن لوں، چونکہ کل رات اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور جس میں مجھے بتا دیا گیا کہ اب میں بہت جلد شہید ہونے والا ہوں۔
ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے نبی نے خواب میں کہا کہ اے عثمان آ جاؤ ہمارے ساتھ افطار کر لو، یہ شہادت کی جانب اشارہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کی چھت پر جا کر کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو بلایا۔ ان کے اندر دشمن بھی تھے، ان کے اندر منافقین بھی تھے، ان حاضرین میں منافقین کے ساتھ ساتھ یہودی بھی تھے، اور انہی حاضرین کے اندر تمام مدینہ کے باشندے اور دوسرے صحابہ بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اے حاضروں اور اے میرے دشمنان اسلام، خاص طور سے تم مجھے بتلاؤ تم مجھے کس بنیاد پر مجھے شہید کرنا چاہتے ہو۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا تم بھول گئے کہ مدینہ کے اندر پینے کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اس کا انتظام کس نے کیا؟ دشمنان اسلام نے جواب دیا واللہ انت، قسم بخدا آپ نے انتظام کیا۔ حضرت عثمان غنی نے پھر کہا کہ بتاؤ مسجد نبوی کے اندر زمین کے لیے جگہ ناکافی تھی، مسجد نبوی میں زمین کی جگہ کس نے دی؟ دشمنان اسلام نے کہا واللہ انت، قسم بخدا آپ ہی نے دی۔ حضرت عثمان غنی نے پھر سوال کیا بتاؤ غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 5 کلو سونا کس نے دیا؟ دشمنان اسلام نے کہا واللہ انت، اے عثمان آپ ہی نے دیا۔ یکے بعد دیگرے کئی سوالات کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے تمام قربانیوں کو پیش کیا، پھر بھی دشمنان اسلام یہودی اور منافقین اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اخیر میں حضرت عثمان غنی نے یہاں تک دلیل دی کہ بتاؤ اسلام کے اندر 3 وجہ سے قتل کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے تو قصاصاً بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، واللہ میں نے آج تک کسی کا قتل نہیں کیا۔ دوسری حضرت عثمان غنی نے یہ کہا کہ اگر کوئی اسلام سے پھر جائے، اسلام سے نکل جائے، مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، میں تو آج تک اسلام پر باقی اور ثابت قدم ہوں۔ اور حضرت عثمان غنی نے تیسرا جملہ فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جو شادی شدہ ہو اور پھر زنا کرے تو اسے قتل کیا جاتا ہے، میں نے تو آج تک کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ یہ 3 وجوہات بھی نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ اے دشمنان اسلام، کس بنیاد پر تم مجھے شہید کرنا چاہتے تھے؟ لیکن دشمنان اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قساوت قلبی، ان کے دل سخت ہو چکے تھے، دشمنان اسلام کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ بلوائیوں نے، عبداللہ ابن سبا کے ٹولوں نے حضرت عثمان غنی کے چھت کے ذریعے سے ان پر حملہ کیا۔ ایک دشمن آگے بڑھتا ہے، نعوذ باللہ وہ دشمن حضرت عثمان غنی کی داڑھی مبارک پکڑ کر تھپڑ مارتا ہے۔ دوسرا دشمن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر کھڑے ہو کر ناچتا ہے، جس سے ان کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اتنی مظلومانہ شہادت ہوئی، اتنی مظلومانہ شہادت ہوئی کہ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ کی انگلی بھی کٹ گئی۔ اور اسی پر بس نہیں، عزیزان گرامی، سب جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر شہادتیں بہت ساری ہوئیں۔ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی اور سرزمین دے گی، لیکن حضرت عثمان غنی کی ایسی شہادت ہے کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا کلام قرآن مجید دے گا۔ کیوں؟ حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا، ان کا خون مبارک نکل کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر گرا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ حضرت عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت ہے کہ جہاں بلوائیوں نے، یہودیوں نے اور عبداللہ ابن سبا کے چیلوں نے ایک پوری منظم سازش کے تحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب